کرم اللہ وجی بولے کہ میں میدان کی طرف جاتا ہوں اور مبارک طلبی کا اسے جواب دیتا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ خاموش ہو گئے تھے کچھ دیر کے لیے. تھوڑا سا اس نے دیکھا اور اس کے بعد اپنا عمر بن عبدود نے گھوڑے کو جو اعلان دیا، یعنی کہ اس نے سمجھا، یہی سمجھا نہیں اس وقت تک تو بات بھی یہی تھی کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا، تو اس نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا، کافی اپنا شوخیاں بکھاری اور دوبارہ پھر آیا. پھر آ کے مطلب ہے نا طلب کیا کہ کوئی آدمی ہے جو میرے سامنے آتا ہے مجھ سے جنگ کرے. لوگوں دیکھو اس وقت یہ تمسخر بھی کرنے لگا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کا کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے، مارا جائے، تو وہ تو سیدھا بہشت میں جاتا ہے، اور کوئی ہم میں سے مارا جائے تو وہ دوزخ میں جاتا ہے. تو آپ کو پسند نہیں کہ کچھ آدمیوں کو میں یعنی سفر بہشت کر دوں آپ آئیں، میں تو آپ کی بھلائی کے لیے آیا. تو یہ بات آج صلی اللہ علیہ وسلم کو گوار نہ پہنچی کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، پہلے بھی اس سے مطلب ہے خوف زدہ ہے میرا لشکر. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کتے کا، حالانکہ ایسے الفاظ نبی کریم نے بہت کم استعمال کیے ہیں، یہ اس کے تمسخر کی وجہ سے، اس کا مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے دوست جو اس کتے کا منہ بند کرے، اسے دفع کرے. لیکن ہر تواریخ میں ہے کہ پھر بھی مسلمان تھوڑا سا خاموش تھے، ابھی کوئی نہیں بولا. پھر حضرت علی اٹھے. جب مولا علی اٹھے دوسری بار پوری طرح جذبے میں آ کر اٹھے، آپ نے فرمایا اے پیغمبر خدا، مجھے اجازت دیجئے، میں جاتا ہوں میدان میں اسے دفع کرتا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی دیکھ لو، یہ عمر بن عبدود ہے. اس نے آپ حضرت علی نے فرمایا میں علی بن ابو طالب ہوں یا رسول خدا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جہاں آپ نے اپنی زیرہ پہنائی، اس کے بعد اپنا امامہ سر پہ خود باندھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ بھی پہنائی جو اپنا ذات الفصول کے نام سے مشہور تھی، بڑی مضبوط زیرہ تھی. اس کے بعد روانہ کیا، اور حضرت علی جب اپنی شان و شوکت سے اس کی طرف بڑھے تو اس وقت یہ حدیث مبارک آپ نے فرمائی کہ لوگوں آج کل شرک کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. ہاں، جنگ دیکھنے والی ہے. تو ادھر اس نے بھی دیکھا کہ علی آ گئے، وہ جانتا تو تھا، سن رکھا تھا اس نے. بہرحال گھوڑے پہ ابھی کھڑا تھا. جب حضرت صلی اللہ علیہ اپنا کے حکم اجازت کے بعد پہنچے مولا علی، تو مولا علی نے فرمایا کہ آپ کی آواز جو ہے نا بہت وزنی ہے، بھاری ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ میری آواز بڑی مطلب وزنی ہے، بھاری ہے. میں نے سن لیا ہے، آپ کے مقابلے کے لیے آ گیا ہوں. میں عاجز نہیں ہوں آپ کے مقابلے سے. آپ تیار ہو جائیں. تو اس وقت یہ اپنا گھوڑے سے اترا. اس نے کہا علی دیکھے، اس وقت مورخین لکھتے ہیں یا دیکھنے والے جو اس وقت موجود تھے کہ عمر بن مودود کی نا وہ نہیں رہی بات، یعنی اس میں ذرا خم آ گیا جب علی کو دیکھا اور اس کی ثابت قدمی کو. اس نے کہا علی دیکھے، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے چچا زاد نے میرے مقابلے میں آپ کو کیسے بھیج دیا. اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا زمانہ ابھی نہیں کہ اتنے بڑے بہادروں کے مقابلے میں اکیلا آنا، یعنی اس یک طرفہ جنگ میں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو والد تھے نا اپنا ابو طالب، وہ میرے دوست تھے. میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں قتل کروں. پھر بھی یعنی وہی اکڑ روب دکھا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میرے پاس یہ قدرت ہے، اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے نیزے پہ تمہیں اپنا ٹانگ کر زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دوں. اتنا بول پھر اس نے اونچا بولا. تو مولا علی نے فرمایا دیکھو عمر، ان باتوں کو چھوڑیں، یہ فضول باتیں ہیں. 3 باتیں میں آپ سے کرتا ہوں. وہ یہ ہے
کہ یا اسلام قبول کر لو یا ایسا کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے سے دستبردار ہو جاؤ، اعلان کرو ہمیشہ سے، یا آؤ میرے مقابلے کے لیے۔ تو فوراً گھوڑے سے اترا اپنا عمر بن مودود آ گیا۔ جب اس نے پہلا بار کیا ہے حضرت علی پہ، پہلا بار کیا ہے، اور وہ بھی کیا ہے آپ کے سر مبارک پر تلوار کا، تو آپ نے حضرت علی نے سپر سر پہ رکھی، وہ سپر بھی کٹ گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حضرت علی کو کچھ زخم بھی آ گیا سر مبارک پہ۔ تو اس کے بعد جنگ یہ کرتے رہے، فوراً ضرب اس نے اپنا نہیں لگائی حضرت علی نے۔ اتنی جنگ ہوئی کہ گرد و غبار اٹھے، مٹی اڑنے لگی، دونوں لشکروں کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کون کس کو ضرب لگا رہا ہے۔ آخر حضرت علی نے تھوڑا سا خم لے کر اسے ایسی ضرب لگائی اس کے پاؤں پہ کہ اس کی پنڈلی جو ہے درمیان سے کٹ گئی، اور فوراً وہ گر پڑا۔ ابھی گرا ہی تھا کہ اپنا حضرت علی نے چھلانگ لگائی، اس کے سینے پر آ گیا، سینے پر بیٹھ کر کہا کہ ہاں بھائی اب بتاؤ عمر۔ تو عمر نے کہا کہ بڑی عظیم جگہ ہے، اپنی عظیم جگہ سینے کو کہہ رہا تھا جس پر علی آ کر بیٹھے ہو، لیکن بس اب میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ علی نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کے بعد میرا لباس نہ اتارنا۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ تو بات میرے لیے بہت آسان ہے، قتل نہیں اتاروں۔ اس کا سر تن سے جدا فرما دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے۔ اتنے میں کچھ دھول بھی بیٹھ گئی تھی، تو پھر نعرہ تکبیر بلند کیا حضرت علی نے، تو پھر تو نعرے ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے بڑے اونچے لگنے شروع ہو گئے۔ ادھر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ عمر قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد یہی نعرے لگنے تھے، تو جو باقی آئے تھے ورقہ بن اپنا نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ ہے، حبیرہ ہے، حتیٰ کہ خالد بن ولید ہے، سب سے آگے تو تھا اپنا ابو سفیان۔ ان 6-7، کیونکہ یہ بھی دستور تھا کہ جو مقابلہ کرنے آتے ہیں نا، پھر ایک کے بعد دوسرا ہے، تیسرا ہے، پہلے تو یہی مسئلہ بن رہا تھا۔ انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب دوڑنے والوں کو تو پکڑ بھی سکتے تھے، مار بھی سکتے تھے۔ تو دوڑتے ہوئے نا یہ گر پڑا خندق میں اپنا نوفل، یہ بھی بڑی باتیں کر رہا تھا پہلے۔ نوفل گرا، انہیں پتھر مارنے شروع کر دیے لشکر اسلام کے کچھ لوگوں نے۔ تو اس نے کہا یار ایسا نہ کرو، کوئی مجھے ذلت سے قتل نہ کرو، کوئی میرے سامنے آئے۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ آگے بڑھے اور اس کا کام تمام کر دیا، اپنا نوفل کا بھی رہا حبیرہ، اس کو بھی ضرب لگائی ہے، اپنا اس کی قوس جو ہے کاٹی ہے جو اس نے اپنا پیر رکھی تھی حضرت علی نے، لیکن وہ اپنی زیرہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور ساتھ چلے گئے۔ جب ادھر گئے تو یہ جو دونوں قتل ہے نا، ان کے اثرات پورے لشکر پہ بڑے پڑے، چونکہ 10,000 کا لشکر تو تھا، لیکن ان میں کافی کچھ ایسے بھی تھے جو اتنے جنگجو نہیں تھے، وہ ڈرنے والے بھی تھے۔ ادھر مسلمانوں کا دل جو ہے نا وہ اور مضبوط ہوتا گیا۔ تو باقی لشکر کا آ کر مقابلہ کرنے کی بجائے نا کچھ سوچ و بچار میں پڑ گئے۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد فتح میں گئے، آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، اور ایک ہی اپنا لمحے میں آندھی چلی، ان کی اپنا جو خیمے ہیں وہ اڑنے شروع ہو گئے، ان کے خیموں کے جو میخیں تھی وہ بھی کٹ گئی۔ اندھیری اتنی خطرناک تھی کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے کفار کے لشکر کے۔ تو خود ابو سفیان نے کہا کہ پہلے یار یہودیوں نے بھی کوئی جتنی ہمیں ان پہ توقع تھی وہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکے تعاون، اور اتنے دن ہو گئے، اتنے اپنا ضائع کیے اپنا مطلب ہے جانور بھی، تو چلنا چاہیے ہمیں۔ دوسروں نے کہا کہ آپ کو جلدی تھی،
پورا 7-8 ماہ ہو گئے، گھوڑا دوڑایا آپ نے ہر اپنا قبیلہ کی طرف. آپ اگر چلنا چاہتے ہیں تو جائیے. تو انہوں نے سفر کا سامان باندھا اور واپس ہو گئے، اور فتح کا اعلان ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا. اور پورے عرب میں اس فتح کی دھاک بیٹھ گئی، کیونکہ پورے عرب کو پتہ تھا کہ اس بار پورا عرب مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مطلب امت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد فرمائی اور بڑی شان و شوکت سے مسلمان فتح یاب ہوئے. تو آگے چل کر بتائیں گے کہ وہ جو بنی قریظہ ایٹ اے ٹائم جنہوں نے دھوکہ کیا تھا، اور دھوکہ بھی ان حالات میں کیا تھا، انہی کی وجہ سے بنی نذیر جو قبیلہ تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا دشمن ہوا اور ان سے جا ملا تھا ابو سفیان سے. لیکن انہوں نے اسی وقت پر معاہدہ توڑا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی اپنا دکھ بھیا کے. تو ان کے ساتھ بھی نپٹا گیا فوراً ہی اسی اپنا جنگ کے بعد. وہ آپ کو کل بتائیں گے. آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، بات چلتی رہے گی. والسلام.